تو ہمیں کہا جا رہا ہے ایمان کا احتساب کرے، عمل کا احتساب کرے روزے میں۔ تو ایمان کا احتساب کیسے کرے؟ دیکھیے صحابی رسول اپنے ایمان کا احتساب کیسے کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ رکھتی ہوں آپ سبھی کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، آپ کی ایک صحابیہ رسول سے ملاقات ہوئی۔ صحابیہ رسول بازار میں ٹھہر کر زار و خطا رو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا ان کو صحابیہ رسول سے، بھائی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ صحابیہ رسول بولے، بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بھائی آپ صحابیہ رسول ہیں، آپ کی ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مومن سمجھتے ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ صحابی رسول زار و خطا رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بتائیے آپ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا رو رہے ہیں؟ صحابی رسول بولے، بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے دوزخ ہمارے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے اللہ ہی ہمارے مالک ہے۔ تو ساری بات صحابیہ رسول نے بتائی آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمارے دل میں ایمان تصدیق ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے ایمان۔ پھر جب ہم کھیتوں میں آ جاتے ہیں، بازاروں میں آ جاتے ہیں، جب ہم گھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ دیکھیے صحابی رسول ہے، اپنے ایمان کا احتساب کیسے کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا احتساب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول کا ایمان بڑھ رہا ہے، لیکن جب ان سے دور ہو رہے ہیں تو منافق ہو گئے ایسا لگ رہا ہے انہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھائی میرا بھی یہی حال ہے، میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جب ان کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہوں، کھیتوں میں آ جاتا ہوں، بازاروں میں آ جاتا ہوں، گھر میں آ جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ پھر صحابی رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سلام عرض کیا۔ پھر آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منافق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بات ہے بتاؤ۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی صحبت میں رہتے ہیں ہمارے ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، تو ہم منافق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے، ایسی بات نہیں ہے، جب تم میرے قریب ہوتے ہو تو حق کے قریب ہو جاتے ہو۔ جو کیفیت، جو ایمان تمہارا میرے قریب رہ کر ہے، اگر وہی ایمان تمہارے گھروں میں ہو جائے، اگر وہی ایمان تمہارا بازاروں میں ہو جائے اور کھیتوں میں ہو جائے تو فرشتے تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے صحابی رسول کیسے اپنے ایمان کا احتساب کر رہے ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ان سے دور ہو جاتے ہیں تو منافق ہو جاتے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ اور ہم اپنے ایمان کا احتساب کیسے کریں؟ ہمیں ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے۔ روزے میں بھی ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھ کر کہ بتا کون تیرا مالک ہے، بتا تیری کون پرورش کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ احتساب، یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے۔ دیکھیے رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ تو پہلے 10 دن رحمتوں کے شروع ہو کے ختم ہو جائے گا، تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ تو رحمتوں کا عشرہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مغفرت کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا عشرہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔
پھر تیسرا عشرہ جہنم کے نجات کا ہوتا ہے. تو پہلا اور دوسرا عشرہ مغفرت اور رحمت کا ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ تیسرے عشرے میں رحمتوں کا ساتھ آ جاتا ہے، مغفرتوں کا ساتھ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے رمضان کا پورے مہینے کا اہتمام کر کے ہمیں عطا کیے ہیں. ہم کو رمضان ہمارے پاس مہمان بنا کر بھیجے ہیں. تو ہمیں اس کا میزبان کر کے اس کی خاطرداری، مطلب اس کا حق ادا کرنا ہے. رمضان کے مقصد کو پورا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ یہ جان لے اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے. یہ کامل ایمان ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے یہ جان لینا چاہیے بندے کو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، تو یہ اس کا کامل ایمان ہے. اللہ اس کے ساتھ ہے یہ گواہی دے گا تو یہ اسلام ہے. اگر بندہ اللہ اس کے ساتھ ہے یہ جان لیا تو وہ ایمان ہے. اور جو بندہ دیکھ لیا اللہ اس کے ساتھ ہے، یہ دیکھ لیا تو وہ احسان ہے. جو اس پر ٹک گیا وہ تقویٰ ہے. اور جس کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے عمل کرنا آسان فرما دیتے ہیں. اب قرآن سمجھتے ہیں. سورہ اعراف آیت 201-202. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب انہوں نے شیطان کے وسوسہ اندازی سے کوئی خیال چھوٹ جاتا ہے تو وہ فوراً اچک اٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھے راستہ دیکھنے لگتے ہیں. دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ متقی ہیں، جو پرہیزگار بن جاتے ہیں، جب ان کے اوپر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے اچک جاتے، پھر وہ سیدھا راستہ دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ آیت 43. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشوں کو معبود بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے. جو خواہشوں کو معبود بنا لیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی دکھائی نہیں دیتی. اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا نہیں کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دیا جو اپنے خواہشوں کو معبود بنا لیے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. تو اب اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیے گمراہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیے، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اب اس کو اس کے خواہشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے گمراہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد کیا وہ بندے کو کوئی نکال سکتا ہے گمراہی میں سے؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک اللہ والے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین لوہے کی ہو جائے اور آسمان تانبے کا ہو جائے تو ہمیں کھانا نہیں ملے گا. آپ فرماتے ہیں اگر میرا دل میں یہ خیال آئے میں کیسے پلوں گا، تو میں کہوں گا سفیان تو کافر ہو گیا. دیکھیے اللہ والے بول رہے اگر میرے دل میں یہ خیال بھی آ گیا کیسے پلوں گا، تو وہ اپنے آپ کو کافر ہو گیا بولے ہیں. تو یہ جو بات ہے وہ ہم پہ فٹ ہوتی ہے. اگر ہم روزے میں سمجھیں گے کہ ہم روزہ رہ کے کام کیسے کریں گے، اللہ قوت کیسے حاصل ہوگی، تو ہمارے اندر ایمان کی تصدیق نہیں ہوئی. تو پہلے ہمیں اپنے اندر ایمان کی تصدیق کرنا ہے. تو ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کر رہا ہے روزے میں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قوت دے رہا ہے. روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. روزے میں صبر آتا ہے. صبر آدھا ایمان ہے، روزہ آدھا صبر ہے. دیکھیے صبر یعنی
روزہ آدھا صبر ہے. صبر یعنی کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں ہونا، دین پر قائم رہنا، صبر رکھ کے، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا صبر ہے. اللہ کی اطاعت کرنا صبر ہے. تو روزہ نا صبر اور استقامت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. روزے میں صبر اور استقامت رکھنا ہے ہمیں، کہ بھوک لگی کھا لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو دیکھنے والا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کو روزے میں اگر کوئی بھول ہو گئی، اگر کرنے گیا، مطلب کہ روزہ ہے، اب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہے، کچھ کھانے جاؤں گا میں بول کے رہتا ہے، مطلب کھا لوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو ذری سی بات اس کے دل میں آ گئی، یہ ایمان ہے. تو ہمیں روزے میں صبر رکھنا ہے، صبر، کیونکہ صبر آدھا ایمان ہے. اب لا الہ الا اللہ کچھ تو سمجھ لیا ہم، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا جا رہا ہے سورہ الحجرات میں. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے حکم سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کوئی کام مت کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو. جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، زور سے بولا نہ کیا کرو، زور سے بول چال مت کیا کرو. دیکھیے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں مٹھی ڈال لیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیچے آواز میں بات کرتے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ بات سنائی نہیں دیتی تھی، اتنی دبی آواز میں بات کرتے تھے آپ. پھر آگے فرماتے ہیں، دیکھیں تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. بلا شبہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خاص کر لیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. دیکھیے جو زور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زور سے اپنی اونچی آواز میں بات کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضبط کر لیں گے، تمہارے عمل ضبط کر لیں گے اور خبر بھی نہیں ہوگی. اور جو لوگ دبی آواز میں ان کا ادب کریں گے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خاص کر لیں گے، تقوی کے لیے خاص کر لیں گے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جو لوگ تم کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر ٹھہر کر آواز دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آ گئے. حالانکہ دیہات سے آئے تھے وہ لوگ، صحابیہ رسول، ادب نہیں پتہ تھا ان کو، صحابیہ رسول تھے لیکن ادب نہیں پتہ تھا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے عقل نہیں رکھتے، ان کو عقل نہیں تھی. آگے فرماتے ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے تو آپ خود ان کے پاس آتے تھے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. بے شک اگر وہ لوگ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو ادب رسول ہے، تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، ان کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کریں. اگر اونچی آواز میں بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو ضبط کر لیں گے. جو بھی کریں گا وہ نماز پڑھے گا، مدرسے چلائے گا، دین کا کام کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے عمل ضبط کر لیں گے. اور جو دبی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے گا وہ اس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے خاص کر لیں گے. کہ ہم رمضان میں روزے میں ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے کہ جسم سے، قلب سے، روح سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اور روزہ ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ لیں نا تو اللہ تعالیٰ ہی جزا دینے والے ہیں، اجر دینے والے ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزدار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کہ ایک روزے میں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور دوسرے افطار کے وقت ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے روزدار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. کب؟ ایک روزے میں جب اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرتا ہے کہ بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اور دوسرا افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ روبرو آ جاتے ہیں 7ویں آسمان پر. تو ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے رمضان عطا کرنے کا اسے پورا کرنا ہے، اپنے ایمان اور احتساب کے ساتھ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اخلاص کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پورے مہینے کا اہتمام کر کے متقی بن جا، تقوی اختیار کر لے. بندے سے کہہ رہے ہیں، بندے کو بتا رہے ہیں رمضان کا مقصد کیا ہے. تو رمضان کا جو مقصد ہے متقی بننا، اسے ہمیں پورا کرنا ہے انشاءاللہ. جب متقی بن جاتا ہے نا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب جو ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر کفر آنے نہیں دیتے، شرک نہیں آنے دیتے، نفاق نہیں آنے دیتے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ جو بندہ متقی بن جاتا ہے وہ شیطان کے شر کو ٹھکرا دیتا ہے، شیطان کے شر میں نہیں آتا ہے. اور جب بندہ متقی بن جاتا ہے اور تقوی حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، رمضان کے مقصد کو پورا کریں گے انشاءاللہ. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین. اور ہماری عبادت اور روزوں کو دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین ثم آمین. اور ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.